کل رکوع تک جو مضمون بیان کیا گیا وہ اس بارے میں تھا کہ جو لوگ علماء صلحاء یا کسی بھی متعلق دینی نفع کو چھوڑ کر دنیاوی نفع کو ترجیح دیتے ہوئے دین کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، مسئلہ صحیح نہیں بتلاتے، ایسے لوگوں پر اللہ اور ساری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دین کا پہنچانا یہ فرض اور ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان حالات میں جہاں پر بدعات رسومات بہت عام ہو جائیں، شرک پرستی عام ہو جائے، تو اپنے طور پر جتنا ہو سکتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور یہی شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ حل بلغت رسالاتی، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تم تک؟ کیا میں نے اپنی نبوت پہنچا دی؟ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے صرف پہنچائی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی کو حکم تھا نا، بلغ ما انزل الیک، جو کتاب جو آپ کی جانب نازل کی گئی ہے نا، اس کو پہنچائیے، اس کو بیان کیجئے، تبلیغ کیجئے۔ یوں نہیں کہا کہ لوگوں کے سروں پر مسلط کر دیں، نا، آپ بیان کریں، لوگ عمل کریں گے، نہیں کریں گے تو وہی تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، چاہے کوئی ایمان لائے نہ لائے۔ ہدایت تو میرے نبی کی یہ صفت تھی، قرآن نے ذکر کیا ایک مقام پر، حریص علیکم، سورہ توبہ کے غالباً آخر کے اندر آتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین۔ حضور علیہ السلام کی میرے نبی کی ایک صفت ہے حریص، ہم حریص کہتے ہیں نا، یہ اسی معنی میں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ حریص کسے کہتے ہیں؟ حرص، طمع، یعنی دنیا کے معاملے میں لیا جائے تو حرص ایک بری چیز ہے، مال اکٹھے کرنے کی حرص، دنیا اکٹھے کرنے کی حرص، لیکن حضور علیہ السلام مال کے لحاظ سے حریص نہیں تھے۔ حضور کس بات سے حریص ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا، کاش یہ میری بات کو سمجھ کر ایمان لے آئیں اور یہ مومن بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ ایک نبی کے دل میں جو امتی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ساری دنیا کی ہے، تو اللہ کی محبت تو اپنی جگہ پر ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی محبت بھی اکٹھی کر لیں، نبی کی محبت کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرا امتی جہنم میں چلا جائے؟ امتی تو پھر دور کی بات، امتی کے اندر پھر قریبی رشتہ دار بھی ہو۔ ابو طالب سگا چچا نہیں ہے، پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ سے تیرے لیے استغفار کروں گا، میں اللہ سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، لیکن ہدایت قبضے میں نہیں تھی ابو طالب کے، تو نہیں ایمان کلمہ پڑھا۔ تو لہٰذا مقصود یہ ہے کہ دعا حضور ضرور مانگا کرتے تھے، دعا بھی فرمایا کسی کو آپ نیکی کی دعوت دیں نا، ساتھ اس سے اس کی استقامت کی دعا بھی دیں۔ آج ہمارا طرز عمل بڑا مختلف ہو چکا ہے، بے نمازی کو دیکھتے ہیں تو ہم رخ پھیر لیتے ہیں، نہ اس کے حق میں دعا بھی کریں، اس کو دعوت بھی دیں، دعا بھی کریں، اللہ اس کو ہدایت سیدھا راستہ دکھا دے۔ کتنے لوگ ہیں جو پہلے بھٹکے ہوئے تھے، سیدھے راستے پہ آئے، پھر صراط مستقیم پر چلتے رہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو مسئلے کو واضح اور کھول کر بیان کیجیے۔ اب آئیے جی، آج کے سبق کے اندر توحید کی سارے دلائل ہیں جی۔ اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے پیارے انداز میں صرف ایک ہی آیت کے اندر پتہ نہیں کتنی نشانیاں ذکر کر دیں۔ دیکھیے جی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود الہ ہے، واحد اکیلا، تمہارا معبود، تمہارا الہ ہے، واحد اکیلا ہے، لا الہ الا ہو۔ اچھا، اکیلے کے اندر بات آ گئی تھی نا، اکیلا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر نہیں، پھر سن لو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہیں معبود الا ہو مگر وہی۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ دعویٰ ہے جی سورہ بقرہ کا، اتنی لمبی سورت کا خلاصہ اور دعویٰ ایک چھوٹی سی آیت میں مذکور ہے۔ پوری سورت کا مقصود کیا ہے؟ خطیب تقریر کرتا ہے نا، تقریر کر 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 کے آخر میں گھنٹے کے بعد کہتا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم یہ بات تسلیم کرو، دعویٰ اسے کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سوری صورت میں تو بہت سارے حکم ہیں، بہت توحید کی آیتیں ہیں، مشرکین کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ،
سمجھ لو کہ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، معبود تمہارا کلا اللہ ہے، بس لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی دعویٰ ہے، اور یہی وہ آیت ہے، اور یہی وہ دعویٰ جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلمہ مکمل ہوا۔ پہلی جز اس کی یہی رہی، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ۔ یہ ہم پڑھتے تو ہیں، مسئلہ یہ ہے نا، پڑھتے تو ہیں، مقصود بھی ہے۔ کتنے آج حالت عام ہو چکی ہے، پڑھے لکھے وکیل بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جیسے کوئی بڑا صاحب آیا، کوئی پیر صاحب آیا، کوئی بڑا آیا، فوراً سجدے کے اندر چلے، اس کے پاؤں کو چوما، چوکھٹ کو جیسے چوما جاتا ہے، دربار پہ گیا تو کوئی چوکھٹ کو چوما۔ چومنا سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، کسی کا احترام یہ مسئلہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، پیر ہے، کوئی بڑا ہے، احترام۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، یہ کیا آدمیوں کی طرح تم میرے استقبال میں کھڑے ہو گئے؟ خبردار، آج کے بعد میں آؤں تو مجھ کو دیکھ کر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا، جو جہاں پر بیٹھے بیٹھا رہے گا۔ حضور نے منع کیا ہے، یہ احترام نہیں ہے، احترام دل میں ہونا چاہیے۔ فرمایا اپنے طور پر کوئی کھڑا ہو تو وہ ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ چاہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کہ لوگ میرے احترام میں یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اور وہ انہیں بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ بس کھڑے رہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے، تو کیا وہ حضور علیہ السلام سے زیادہ مقدس چیز ہے جی؟ اس کا ادب احترام اس سے بھی زیادہ ہے۔ آقا نے فرمایا یہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا جو ایسا چاہے گا۔ یہ ادب احترام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ آتے ہیں، کتنی حدیث میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، کئی موقع میں آتا ہے۔ صحابی آیا، مسئلہ پوچھا، وتولا پتہ کسے کہتے ہیں؟ منہ پھیر کر واپس موڑا۔ کتنے بندے، وہ جہاد والی آیت ہے، اس نے کہا میں شہید ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ وتولا، جیسے وہ واپس مڑا، پھرا اور حضور کی جانب پیٹھ کر کے چلا تو جبریل امین تشریف لائے، کتنے سو۔ اب حضور کو اگر صحابہ کرام مسئلہ پوچھ کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ادب بہت زیادہ بلند ہے ان کے دلوں میں، تو فرمایا منع نہیں ہے۔ تو آج کا پیر اور آج کا بڑا اس قدر بڑا ہو گیا کہ اس کی آپ پیٹھ بھی نہیں کر سکتے۔ پیٹھ یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب یہ ہے کہ دل کے اندر ہو، اور اس کے احترام کی ایک حد ہے۔ اتنا جھک جانا جتنا رکوع میں ہم جھکتے ہیں نا، یہ حرام ہے۔ والد ہے، پیر ہے، استاد ہے، آپ اس کا ادب کرتے، تھوڑا سا انحناء فقہاء نے اجازت دی ہے، وگرنہ تو آپ ویسے مل لیں۔ اگر آپ تھوڑا سر کو جھکا بھی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، آپ مل سکتے ہیں، تھوڑا سا جھک کر بھی مل لیں تو گنجائش ہے، لیکن رکوع کی حد تک نہیں پہنچنا چاہیے آپ کو جھکنا۔ اگر رکوع کی حد تک پہنچ گیا اور تعظیم اس میں آئی تو یہ سجدہ تعظیمی شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو معبود کی صفت اللہ نے ذکر کی کہ اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں تو پھر کیوں لوگ آگے اس کو مسئلے کو سمجھتے نہیں؟ فرمایا وہ رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، اور رحیم ہے آخرت کے لحاظ سے۔ اللہ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے، آخرت میں صرف مومن کے لیے ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کسی منافق، کافر، فاسق، مشرک اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ وہ جو حدیث آتی ہے نا جن میں بہت سارے اشخاص کا ذکر ہے کہ وہ بندہ جب کل قیامت کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس سے نہ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت کریں گے، نہ ہی اس کی جانب توجہ کریں گے، اور سخت عذاب میں شریک ہوگا۔ اس میں کون ہے بندہ؟ المنان۔ منان کہتے ہیں بار بار احسان جتلانے والا۔ یہ میں نے کتاب کسی کو دی نا، اچھا اب میں نے حافظ صاحب کو کتاب دے دی، حافظ صاحب مجلس میں بیٹھے ہیں، میں گیا ہوں جی، وہ جی میں نے آپ کو جو کتاب دی تھی وہ آپ کے پاس ہے جی؟ اچھا جی، یہ میں نے اس کو دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، یہ میرے پین، یہ میں نے اس کو دیا تھا، میرا نمک کھایا اس نے، یہ میرا نمک کھاتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ وہ خدا بن بیٹھا ہے، تو اللہ کا حکم تھا دینے کا، دے دیا، فرمایا بس چھوڑ دے، بھلا دے، اللہ تیرا عمل قبول کرے گا۔ اگر تو نے نیکی کر کے اس کو جتلایا تو نیکی کا اجر تو ختم ہو گیا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تجھے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ نیکی کیجیے اور بڑے اخلاص سے کیا کریں۔ نیکی کے اندر تھوڑا سا بھی ریا آ گیا، جتلانا پایا گیا، مجھ سے ساری زندگی ہمارا کھاتا رہا جی، آج ہمیں باتیں سناتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، ایسی کریں گے تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔
اب اگلی آیت دیکھیں جی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں جی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں التی تجری جو جاری ہوتی ہیں چلتی ہیں سمندروں میں، کشتیاں اور جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، بما ینفع الناس، جہاں جس سے بہت سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے کام کی چیزیں وہ دریا کے ذریعے سے لے کر نفع کماتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اتارا اللہ نے آسمان سے، من ماء پانی، اس کے اندر، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر اللہ اس پانی کے ذریعے بنجر زمین کو آباد کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی دیکھیے جی کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے بنانے میں اللہ کی نشانی، اتنا خوبصورت آسمان، پھر ستاروں کے ذات ہم نے اس کو مزین کر دیا، پھر یہ زمین بنا دی۔ یہ زمین اور آسمان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا مقصد تھا کہ اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی توحید کی یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ایک عام مشہور روایت ہے، بڑے دیوبندی حضرات بیان کر دیتے ہیں، باقی تو کرتے ہی کرتے ہیں، قرآن مجید میں کسی مقام پر، کسی جگہ پر یہ مفہوم ذرا سا بھی نہیں نکلتا کہ یہ کائنات ہم نے کسی شخص کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات میں نے اپنی قدرت کے نمونے بنائے ہیں کہ اس کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی پہچان ہو، اور اس بنانے کا مقصد یہی ہے لوگ اس کو دیکھ کر رب کی پہچان کریں۔ حدیث پیش کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو میں یہ زمین و آسمان اور ساتوں یہ دنیا کائنات نہ بناتا۔ حضور کے ساتھ سفر کی جاتی ہے نا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات جن کی وجہ سے بنی۔ کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں ہم نے بتلایا کہ حضور کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند حضور کا مقام ہے، آپ سے بڑھ کر نہ دنیا میں آیا نہ آئے گا۔ آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کے اخلاق، آپ کے کمال، سارا کا سارا بھرا پڑا ہے شریعت، لیکن یہ انتہائی موضوع قسم کی روایت ہے کہ جس کے اندر یہ بات کی گئی، وگرنہ اللہ کی کتنی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں بھری پڑی ہیں۔ اس لیے تو ہم نے کہا ایک بندہ ایک جنگل کے اندر ایک جزیرے پر پیدا ہوا، جزیرے پر مر گیا زندگی گزار کر، نہ وہاں کوئی تبلیغی جماعت پہنچی، نہ وہاں کوئی عالم پہنچا، نہ وہاں کوئی تبلیغ والا پہنچا، نہ اسے کسی نے بتلایا بھائی دنیا کے اندر کوئی اسلام مذہب بھی ہے، اسے کسی مذہب کا نہیں پتا۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اب وہ جنت میں جائے گا جہنم میں؟ اس کا جواب یہ دیا، اگر وہ بندہ چاہے جزیرے پر بھی پیدا ہوا اور کسی انسان سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اگر اس نے اپنے الہ اور رب کی ذات پر ایمان نہ لایا نا، اور اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ایک ہستی ہے جو نظام چلا رہی، جہنم میں جائے گا۔ اب اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ نے دل میں مادہ رکھ دیا ہے، جو تھوڑا سا بھی کائنات میں غور کرے گا وہ اللہ کی ذات تک پہنچ جائے گا۔ ہاں اگرچہ اس نے حضور پر ایمان نہیں لایا، ایسا بندہ مستثنا ہے، یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس تک دعوت نہیں پہنچی حضور کی، اسلام کی۔ باقی جو عام یورپ اور باقی کفر تک پہنچ چکے وہ تو نہیں، وہ تو کافر ہیں۔ یہ اس بندے کی جہاں پر کوئی سے پتہ نہیں، لیکن اللہ کی ذات پر پھر بھی ایمان لانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کائنات کی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان، رات اور دن کی۔ ہم صبح شام کر دیتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوگی، پھر سورج غروب ہو گیا، پھر طلوع ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کبھی غور بھی کیا کرو، یہ کیسے اچانک ہو جاتا ہے؟ سورج نکل آتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر ستارے آ جاتے ہیں، پھر آسمان چمکنے لگتا ہے۔ وہ کبھی غور بھی کیا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ میرا اللہ کے کمال ہے، یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اچھا آؤ ایک اور اللہ کی دلیل سن، نشانی دیکھو۔ والفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، جہاز کو، بحری جہاز ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے، اس میں آپ ہلکا سا چھوٹا سا کنکر بھی پھینک کے نا وہ پانی کے اندر غرق ہو جائے گا، ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز سمندر کو، پانی کو چیر کر چل رہے ہیں، پانی میں نہیں ڈوبتے۔ چھوٹی سی کشتی بناتے ہو، پانی میں چھوڑ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دیتے ہیں۔
یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر پانی سے یہ ٹھہراؤ والی صفت کھینچ لے تمہارے سارے جہاز اس کے اندر ڈوب جائیں. تو یہ اللہ کا انعام ہے. اتنے ہیوی اور اتنے وزنی بحری جہاز جس میں پوری دنیا کی تجارت آج بھی ہوائی جہاز آنے کے باوجود دنیا کی تقریباً 60 سے زیادہ تجارت کا انحصار سمندروں کے اوپر ہے. یہ بندرگاہوں کے اوپر ہے. بڑے بڑے کنٹینر اور بڑا بڑا تجارت کا نظام. اسی اللہ نے کہا بما ينفع الناس، لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں. یہ کشتیوں کا نظام اگر اللہ ختم کر دے تو ہمارا پتہ نہیں کیسے نظام بن جائے. اور پھر بارش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا بارش اللہ کہتے ہیں انزلہ، نزلہ نہیں کہا، تھوڑی تھوڑی اتارتے ہیں، قطرہ قطرہ. اگر بارش بھی اللہ نہ کرے سیلاب کی شکل میں آ جائے تو بارش زحمت بن جائے گی. کثیر تعداد میں ہو جائے زحمت بن جاتی ہے. تھوڑی تھوڑی کر کے اتارتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہاری زمینوں کو فصل کے قابل بنائیں. اگلی آیت دیکھیے، ٹکڑا دیکھیے جی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے ان زمینوں کے اندر، اس کائنات کے اندر، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے چوپائے، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کی چیز اللہ نے پوری کائنات میں پھیلا دی. یہ چھوٹے سے چھوٹا یہ جو پھر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ببڑ، یہ چونٹی نما، یہ کیڑے مکوڑے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے بے فائدہ اللہ نے نہیں پیدا کی. یہ پروانے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. اس کائنات کی کوئی چیز اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہ ہو. ایک علاقے والے، ایک ملک والوں نے وہاں سانپ کی تھوڑے سے واقعات ہوئے کہ ڈسا، انہوں نے ایسا کیا وہاں پر سانپ کی نسل ہی ختم کر ڈالی. بالکل جہاں نظر آنے کا کونوں کے اندر، جنگلوں کے اندر تلاش کرو، سانپ ختم کر دو. پورے ملک میں سانپ ختم کر دیے گئے. اب زہریلی چیز ہے، حکم ہے جب دیکھو مار ڈالو، اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا. چھپکلی کو دیکھو مار ڈالو تمہیں ثواب ملے گا. لیکن انہوں نے ختم کیا. اس ملک کے اندر ایک ایسی بیماری اللہ نے بھیجی جو فرمایا کہ سارے اس ملک کے سائنسدان اور باہر کے ڈاکٹر آگے اس کے علاج میں تلاش کر سکے. پھر کسی اللہ والے نے بتلایا یہ سانپ اگرچہ زہریلا ضرور ہے لیکن ہے اللہ کی مخلوق، یہ واپس لاؤ. ایک ملک سے سانپ درآمد کیے گئے باقاعدہ جہاز کے ذریعے، ملک میں چھوڑے گئے، بیماری ختم ہو گئی. وہ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا جب سانپ صبح کرتا ہے نا، صبح کو وہ نکل کر اپنی غار سے ہوا کے اندر ایک زہر چھوڑتا ہے، اور وہ زہری، اس کا جو زہر ہے وہ جو ہوا میں پھیلتا ہے، جو سائنس کی تحقیق ہے، اس کی وجہ سے ایک بہت زہریلا بیکٹیریا والا اس کو ختم کر دیتا ہے، زہر کو ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری پیدا نہیں ہوتی. تو اب یہ دیکھیے ہے زہریلی چیز لیکن وہ بھی انسان کی منفعت کے لیے، انسان کے نفع کے لیے. تو لہذا کوئی چیز اس کائنات میں اللہ کی قدرت کے اندر کوئی اللہ نے ایسی بے فائدہ چیز پیدا نہیں کی. تو کسی بھی بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیوں پیدا کیا، بس اللہ کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں. بتصریف الرياح، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کے بدلنے میں، ہوائیں آتی ہیں جاتی ہیں، سمندر کے اندر ہوائیں نہ ہو تو کشتی نہیں چلتی، ایک طرف کچھ آئے تو کشتی ایک طرف چلتی رہے، ہم پھیرتے رہتے ہیں، آگے جا کر ہوائیں پھیر دیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. بس صحابی، اور بادلوں کا پھیلانا، کبھی یہاں برس رہا ہے کبھی وہاں برس رہا ہے، کبھی کسی برس میں، جس طرح یہ تحقیق ہے 24 گھنٹے میں جس طرح ہم کوئی حصہ زمین کا ایسا نہیں ملک کے اندر جہاں اذان نہیں ہو رہا، یعنی ایک علاقے کی اذان ختم ہوتی ہے دوسرے میں شروع ہو جاتی ہے، اس میں ختم ہوتی ہے تیسرے میں شروع ہو جاتی ہے، یوں جب آخری حصے میں پہنچتے ہیں پھر پہلے حصے میں شروع ہو جاتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گونج رہا ہے. اسی طرح محققین کی یہ بھی تحقیق ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جب زمین پر بارش نہ ہو رہی، یعنی کسی نہ کسی جگہ بارش ضرور ہو رہی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک پھیلا کر بارش دے رہا ہے، ایک ہی جگہ بارش دے تو پورا شہر ڈوب جائے. تو کہتے ہیں اللہ یہ بھی میری نشانی ہے قدرت کی. والسحاب المسخر بین السماء، تابع کر دیے آسمان اور زمین میں، یہ جو تابع دار کر دیے ہوائیں ہیں، بادل ہیں، یہ سب کے سب اس کا حکم چلتا ہے کس میں، آسمان اور زمین کے اندر. یہ اللہ یہ ساری باتیں کیوں ذکر کی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لآیات، یہ البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یاقلون، جو عقل سے کام لیتی ہے. عقل مند تو سارے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں عقل سے کام کون لیتا ہے کہ اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے اس بات کا اعلان کر دے کہ اس کائنات کا کلا معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر سجدے اور عبادت کے لائق کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.